شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں وہ ARY کے اوپر موجود تھے. انہوں نے تھوک کے دکھایا. عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب کو انٹرویو دیا ہے. وہ کافی پریشان دکھائی دیے. آپ کو صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ دیے جاتے تھے. عمران خان کے اوپر تو کوئی داغ لگ ہی نہیں سکتا. اگر نواز شریف کرے تو وہ اتنی بڑی تنخواہ ہوتی ہے, اتنی بڑی تنخواہ. لیکن اگر عمران خان کرے تو تھوڑی سی چھوٹی سی ویلیو بھی نہیں اس کی. شیخ رشید صاحب سے جا کے کہنا تھا کہ شیخ میں کتنے فساد تھے, تیرا ککھ نہ روے شیخ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج عمران خان صاحب نے اپنا پہلا انٹرویو دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد ان کا پہلا رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اور فرینکلی سپیکنگ مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوئی کہ کیونکہ جس قسم کے انہوں نے باتیں کہیں اور جس قسم کے الزامات انہوں نے لگائے, آئی واز ایکسپیکٹنگ دیٹ. لیکن پھر بھی ذرا ایک ایک پوائنٹ کو ذرا بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر ذرا میں شامل کرنا چاہوں گا, ایک اور انٹرویو کے بارے میں. اور وہ انٹرویو ہے جناب عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب کا. شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں وہ ARY کے اوپر موجود تھے. دی رپورٹرز ایک پروگرام ہے, اس کے اندر وہ تشریف رکھتے تھے, جس کی میزبانی جو ہیں وہ ماریہ میمن صاحبہ کرتی ہیں. چودھری غلام حسین اس کے اندر موجود تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ خاور گھمن صاحب جو اب ARY اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل تھے. تو شیخ رشید صاحب کو اس کے اندر بلایا گیا تھا. اب شیخ صاحب جو ہیں وہ اپنے ایک ٹپیکل انداز سے جو ہے وہ گفتگو تو کرتے ہی ہیں, لیکن ایک موقع کے اوپر جا کے انہوں نے رانا ثناء اللہ کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے. اب شیخ صاحب نے کہا کہ رانا ثناء اللہ جیسے بندے کو جو ہے وہ ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ سلوٹ کریں گے, مطلب اس کو پولیس والا اس کو سلوٹ کرے گا, اور اس کو رینجر جو ہیں وہ سلوٹ کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فرمایا کہ جی رانا ثناء اللہ کو سلوٹ مارنے کے بجائے سیکیورٹی اداروں کے سربراہ اس پر تھوکیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے تھوک کے دکھایا. اچھا, اب پہلی بات تو وہ اسٹوڈیو میں نہیں تھے, تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے ARY کے اسٹوڈیو میں تھوکا. انہوں نے وہاں نہیں تھوکا, وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے ہی تھوک رہے تھے. لیکن وہ تھوکا جہاں پہ بھی تھا, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ چیز ایک نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر پوری دنیا نے دیکھی ہے. ویسے تو اگر ایسی کوئی حرکت کوئی گیسٹ کرے تو ذمہ داری تو ویسے اینکر کی ہوتی ہے کہ وہ اس کو ریبٹ کرے یا اس کو منع کرے کہ جی آپ کچھ بھی ہے, آپ اپنے تاثرات کا اظہار کریں, آپ کو اس قسم کی لینگویج یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں فلاں کے اوپر میں یوں کر کے تھوکتا ہوں. لیکن ان کو کوئی روکا ٹوکا نہیں گیا, مطلب کوئی منع نہیں کیا گیا کہ جناب ذرا اپنے تھوکوں کے اوپر ذرا خیال کریں, لحاظ کریں, اپنے منہ پہ کنٹرول کریں, اپنے منہ سے مت تھوکیے. یہ نہ ہو کہ کل کو اسی طرح آپ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہو. اور خدا نخواستہ میں 2 دفعہ یہ بات کہہ رہا ہوں, خدا نخواستہ بلکہ 3 ہو گئے, کہ آپ کے راہ چلتے آپ کے ساتھ کبھی کوئی اس طرح کر بیٹھے, اچھی بات نہیں ہے. تو روکنا چاہیے تھا ان کو میری نظر میں, اور یہ ذمہ داری اینکر کی ہوتی ہے. لیکن چلیں, نہیں روکا گیا. آئی ہوپ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ روکا جائے. اس پروگرام کی اینکر کے حوالے سے میں صحافتی طور پہ بڑے اچھے اقدار سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز کا بہت خیال رکھتی ہیں, لیکن ہو سکتا ہے مسٹیک ہو گئی ہو. آئی ہوپ نیکسٹ ٹائم میں ایسی حرکت نہ ہو. اچھا جی, اس کے بعد ایک اور اب انٹرویو جو عمران خان صاحب کا ہے. عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب کو انٹرویو دیا ہے آج. اب اور جب میں عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب کہہ رہا ہوں تو میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے ایکسپریس نیوز کے اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب کو انٹرویو دیا ہے. بڑا ٹف انٹرویو تھا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی پریشان دکھائی دیے, بلکہ میں نے 2-4 جگہوں کے اوپر تو دیکھا کہ ان کے پسینے بھی نکل آئے. وہ کافی حد تک مشکل سوالات کی وجہ سے کافی حد تک پریشان تھے کہ میں ان سوالوں کے جواب کس طرح دوں. تو بڑا مجھے اچھا لگا کہ ایک ٹف انٹرویو عمران خان صاحب نے دیا, اور جو سخت پریشان کر دینے والے سوالات تھے اس کا عمران خان صاحب صحیح طرح جواب مجھے لگ رہا تھا نہیں دے پائے. تو لیکن اچھی بات ہے, ان کا پہلی دفعہ ریاکشن سامنے آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد. اب ذرا اس کو اسیس کرتے ہیں کہ بیسکلی انہوں نے اپنے سوالات کے جو ان کے سوالات, مطلب عمران ریاض خان صاحب کے جو سوالات تھے ان کے جوابات انہوں نے کس طرح دیے ہیں. اچھا جی, ایک تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جی الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو فورن فنڈنگ کہہ کر جو ہے وہ ہماری توہین کی ہے, اور الیکشن کمیشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ سامنے نہیں لا رہا. ہم الیکشن کمیشنوں کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں گے, یہ انہوں نے فرمایا. تو ایک تو انہوں نے کہا جی فورن فنڈنگ میں جو ہے وہ ہماری توہین ہوئی ہے. فورن فنڈنگ میں آپ کی توہین نہیں ہوئی. فورن فنڈنگ کے معاملے کے اندر ایکچولی
پاکستان کے وہ تمام لوگ جو آپ کو ووٹ کرتے ہیں, جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ ان کی توہین ہوئی ہے. کیونکہ ان کی نظر میں آپ ایک ایسے شخص ہیں جو بڑا صادق اور امین ہے, اور جو اپنے تمام تر کھاتے جو ہے وہ صاف اور شفاف طریقے سے رکھتا رہا ہے, اور اس نے تو 1 روپے کی بھی جو ہے ہیرا پھیری نہیں کی ہوئی. تو اس کے کھاتے جب کھلے ہیں تو یہ بیسکلی میری نظر میں ان ووٹرز اور سپورٹرز کی توہین ہے, جس میں یہ کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ کس طرح آ رہا تھا. اور اس کے اندر کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے 2 ایسے اکاؤنٹس تھے جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے تھے, اور آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ان کو چھپا کے رکھا. اس کے بعد ایک اور موقع کے اوپر انہوں نے یہ فرمایا کہ جی پتہ نہیں ان کو کس بات کی جلدی تھی, انہوں نے جلدی جو ہے یہ فیصلہ انہوں نے اناؤنس کر دیا. یہ 8 سال جلدی ہوتے ہیں میرے بھائی, 8 سال لگے آپ کے اس کیس کا فیصلہ سنانے میں, اور آپ فرما رہے ہیں جلدی. مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کبھی کوئی کیس جو ہے اس کو 8 سال تک سنا جائے. میں جانتا ہوں کہ ایک جسے کہتے ہیں نا زبان زد عام ہے یہ بات کہ آپ اس سسٹم کے لاڈلے ہیں, اور شاید اس لاڈلے پن کی وجہ سے ہی یہ فیصلہ 8 سال کے بعد آیا ہے, جبکہ جو سچویشن تھی یہ معاملہ زیادہ سے زیادہ سال سے 2 سال کے اندر آ جانا چاہیے تھا. لیکن ایکچولی جن سالوں کے اندر یہ کیس فائل ہوا تھا نا, ان سالوں کے اندر آپ بہت لاڈلے تھے, بہت زیادہ, اس سسٹم کے بہت زیادہ لاڈلے تھے. آپ کے خلاف کوئی قانون حرکت میں آ نہیں سکتا تھا, آپ کے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا تھا. آپ کو صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ دیے جاتے تھے, بتایا جاتا تھا کہ نہیں جناب عمران خان کے اوپر تو کوئی داغ لگ ہی نہیں سکتا. تو کوئی جلد بازی نہیں ہوئی ہے, بڑے ایٹ لیسٹ فیصلہ آ گیا ہے خدا کر کے, یہی بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے یہ فرمایا کہ جی ہم نے 2012 میں کمپنی سے پیسہ اکٹھا کیا. چلیں ایٹ لیسٹ آپ نے مانا تو صحیح, آپ نے یہ مانا تو صحیح کہ واقعی آپ نے کمپنی سے پیسہ اکٹھا کیا. تو آگے چل کے پھر انہوں نے کہا کہ جی کمپنیوں سے پیسہ اکٹھے کرنا نہ کرنے کا قانون 2017 میں بنا تھا. میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں, میں عمران خان صاحب آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں کہ 2017 کے اندر یہ قانون بنا تھا. اور کمپنیز کے حوالے سے چلیں, کمپنیز کے حوالے سے بھی آپ اس ساری چیز کو سائڈ پہ کر دیجئے, لیکن جو انڈیویجول سے آپ نے پیسے لیے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس کے حوالے سے بھی قانون جو ہے وہ نہیں موجود تھا کہ آپ فورن نیشنل سے پیسے نہیں لے سکتے؟ اور آپ حلفاً یہ بات, اب اس مرتبہ میں حلف آپ سے مانگتا ہوں. آپ پہلے فرما رہے تھے نا کہ جی میں نے تو صرف سرٹیفکیٹ جمع کروایا, میں نے حلفیہ بیان کون سا دیا ہے. مطلب آپ ذرا ان کی ٹیکنیکل بات دیکھیے. میں اس کے اوپر بھی میں نے کل یہ بات کی تھی, میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن حلفاً تو نہیں جھوٹ بول رہا. البتہ میں جھوٹ بولا ہے, میں نے جھوٹ بولا ہے اور میرا جھوٹ پکڑا گیا ہے, لیکن میں نے حلفاً نہیں جھوٹ بولا تھا. تو آگے سے اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر ایک اور تعویل وہی دی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے تو شوکت خانم بھی ہے, نمل بھی ہے, تو میرے تو یہاں تو اربوں روپے کے جو ہیں وہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, اور اتنا شوکت خانم کا بھی اتنا بجٹ ہے, تو مجھے کیا پتا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, تو میں نے تو سائن کر کے جمع کرا دیے. جی خان صاحب یہ نہیں کرنا ہوتا, یہ نہیں کرنا ہوتا. نواز شریف کا بھی جو معاملہ تھا, نواز شریف کو کس بنیاد کے اوپر نااہل کیا گیا تھا کہ جناب ایک ایسی تنخواہ تھی جو نہیں لی گئی تھی, ایک ایسی تنخواہ تھی جو نہیں لی گئی تھی. تو نواز شریف بھی کل کو یہ کہتے جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں اس تنخواہ کا, نہ میں نے وہ لی, نہ میں نے خرچی, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اور ثابت ہوا کہ انہوں نے ایک غیر قانونی کام کیا جس کی وجہ سے ان کو نااہل کر دیا گیا. تو آپ کی یہ جو تعویل ہے نا کہ جی مجھے تو نہیں پتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا تھا کیا نہیں لکھا. 8 سال میں 9 وکیل تبدیل کیے ہیں آپ نے, 9 وکیل. فاروق حبیب صاحب نے الیکشن کمیشن کے جتنے چکر لگائے, میرے خیال میں بنی گالا کے اتنے چکر نہیں لگائے تھے انہوں نے, اور ان میں سے کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ خان صاحب اتنے اکاؤنٹ آپ نے شو کیے ہیں, اور آپ کو اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ایکچولی شیئر کرنے کی ضرورت ہے. کسی نے نہیں آپ کو بتایا تھا. 8 سال میں آپ کو نہیں پتہ لگا اس بات کا. تو یہ بھی آپ کا آرگیومنٹ جو ہے نا برائے مہربانی بہت کمزور آرگیومنٹ ہے. اس کے بعد آگے چل کے ایک اور پوائنٹ کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ملک میں جوئے کے پیسے سے الیکشن اور لوگوں کو خریدا جا رہا ہے. جوئے کے پیسے سے, یہ وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جو وجاد خان کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے بہنوئی کے ساتھ بیٹھ کے جوا کھیلا تھا. اور جوا, انہوں نے کہا یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے. ایکچولی عمران خان صاحب جب کچھ کریں تو وہ بڑی چھوٹی سی بات ہوتی ہے, مطلب معمولی سی چھوٹی تھوڑی سی منی لانڈرنگ کر لی, تھوڑا سا جوا کھیل لیا, تھوڑا سا کچھ بھی کر لیا. میں ذاتی معاملات کے اندر جانا نہیں چاہتا, لیکن عمران خان صاحب کرے تو وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے, وہ اتنا ویلیو نہیں کرتا. لیکن اگر نواز شریف کرے نا, اگر نواز شریف کرے تو وہ اتنی بڑی تنخواہ ہوتی ہے, اتنی بڑی تنخواہ, مطلب وہ کروڑوں کی اربوں روپے کی تنخواہ ہوتی ہے.
لیکن اگر عمران خان کرے تو تھوڑی سی چھوٹی سی ویلیو کوئی نہیں اس کی. تو انہوں نے فرمایا کہ جی وہ جوئے کے پیسے سے, مطلب عمران خان صاحب خود انٹرویو کے اندر یہ بات ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ میں نے اپنے بہنوئی کے ساتھ بیٹھ کے جوا کھیلا اور یہ کہا کہ جی مجھے اپنے قرضے واپس کرنے ہیں اور میں نے ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ جوا کھیلا اور اس کے بعد وہ میرا جو بہنوئی ہے وہ جوئے کے پیسے جیتا اور پھر ان پیسوں سے میں نے اپنا جا کے قرضہ ادا کیا. یہ عمران خان صاحب ایکسیپٹ کر رہے ہیں, لیکن کچھ نہیں ہوگا. پاکستان میں تھوڑی کچھ ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کچھ تھوڑی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب تو شیشے کے بنے ہیں نا. آپ جیسی کیچڑ پھینکیں گے اوپر, کیچڑ یوں آ کے جسم پہ لگے گا اور پڑک نیچے کر کے سلپ کر جائے گا. ان کے کپڑوں کے اوپر اٹیچ نہیں ہوتا, ان کو لگے گا ہی نہیں. سسٹم کے لاڈلے ہیں نا, اس وجہ سے. اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے فرمایا کہ جی آرمی چیف امریکہ کو فون کرے, مطلب وزیر اعظم پہ کسی کو اعتبار نہیں ہے. میں اس پہ کیا کامنٹ کروں یار, مجھے ایک بات بتائیں عمران خان صاحب, میں اس کے اوپر کیا کامنٹ کروں کہ آرمی چیف جو ہے وہ کیوں فون کر رہے ہیں. آپ کی تو جیسے 3.5 پونے 4 سال کی اس پورے پروسیس کے اندر آرمی چیف نے فارن میٹرز کے اوپر یا فارن پالیسی پہ کوئی کردار ادا نہیں کیا. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ سب کچھ جو ہے وہ رن کر رہے تھے, ہے نا. کسی معاملے کے اندر آرمی چیف کبھی نہیں آیا, چاہے وہ چائنا کا معاملہ ہو, چاہے سعودیہ کا معاملہ ہو, آرمی چیف کا کوئی لینا دینا کبھی نہیں ہوا تھا. تو اعتراض اور انگلی وہ اٹھائے جس کے پاس اس سلسلے میں کوئی دم ہو, جس کا خود دامن جو ہے نا وہ پاک صاف ہو, جس کے اپنے دور میں سب کچھ نہ ہوا ہو. تو آج ان کو بھی جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ان سے سوال کیا گیا کہ ضمنی انتخابات کے اندر جو ہے وہ آپ کیا پارٹیسپیٹ کریں گے. تو انہوں نے کہا ہاں جی ہم پارٹیسپیٹ کریں گے, کیونکہ ان سے سوال یہ کیا گیا کہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی جو ہے وہ الیکشن ہو جائے, تو آپ کریں گے. لیکن انہوں نے یہ دیا کیونکہ ان کی باتوں سے لگ نہیں رہا تھا کہ الیکشن جو ہیں وہ ابھی ہونے والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم ضمنی الیکشنز کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں گے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں ہے, کیونکہ عمران خان صاحب ویسے تو اسمبلیوں کا بائیکاٹ انہوں نے کیا ہوا ہے, اسمبلیوں کا نہیں قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لوں گا. اچھا, اس کے بعد ایک سوال ان سے کیا گیا جی چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے کہ جی چیف الیکشن کمشنر کو تعینات کس نے کیا تھا. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, مجھے بڑی عجیب لگی یہ بات. انہوں نے کہا کہ جی چیف الیکشن کمشنر کو تو نیوٹرلز نے کہا تھا, اسٹیبلشمنٹ بیسکلی وہ نیوٹرل. ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی, مجھے بڑا عجیب لگتا ہے یار, پورے پاکستان کو پتہ ہے, آپ پھر بھی بیٹھ کے نیوٹرل کا لفظ استعمال کریں. سیدھا کہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا آپ کو, تو کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نے بیسکلی نیوٹرلز نے کہا تھا کہ جی اس بندے کو آپ لگا دیں. تو ہم نے تو اس بندے کو لگا دیا, جبکہ ایکچولی عمران خان صاحب کا ایک پرانا انٹرویو جو ہے وہ موجود ہے, جس کے اندر وہ یہ خود فرما رہے ہیں اپنے اس انٹرویو کے اندر کہ یہ بندہ ہماری چوائس سے لگایا گیا. آج وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب وہ نیوٹرلز کے کہنے کے اوپر لگایا گیا. میں اگر عمران خان صاحب کی اس بات کے ساتھ بھی چلوں کہ جی ان کی مرضی سے نہیں نیوٹرلز کی مرضی سے لگایا گیا, تو میرے بھائی اس کا مطلب ہے نا کہ آپ نیوٹرلز کے کٹ پتلی بنے ہوئے تھے. وہ آپ کو جو حکم دیتے تھے آپ کو انگلی کے اشارے کے اوپر چلا رہے تھے, تو پھر آپ کے اوپر وہ جو الزام لگتا رہا ہے کہ آپ سلیکٹڈ تھے اور آپ جو ہے وہ صرف ایک کٹ پتلی وزیر اعظم تھے, تو یہ فیکٹ ہے نا, یہ فیکٹ ہے. لوگوں کو بتائیے کہ, اور یہ تو صرف ایک چھوٹا سا فیصلہ ہے, کیونکہ وہ بھی آپ اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ آج آپ کی لگ گئی ہے وہاں پہ, آج آپ کا چیف الیکشن کمشنر سے پھڈا پڑ گیا ہے, جس کی وجہ سے آج آپ یہ بات بتا رہے ہیں. وہ اور بات ہے کہ یہ شیخ رشید صاحب کا یہ لیٹر بھی موجود ہے آن ریکارڈ, جس میں وہ بیٹھ کے آپ کو پوری تفصیلات بتا رہے ہیں. تو جا کے شیخ رشید صاحب سے کہنا تھا نا, شیخ رشید صاحب سے جا کے کہنا تھا کہ شیخ میں کتنے بسات ہی اے کیوں میں خط لکھیا سی وے تیرا ککھ نہ رہے شیخ. اور پلیز میری ریکویسٹ ہے عمران خان صاحب, جب بھی آپ یہ شیخ رشید صاحب سے بات کریں گے نا, پلیز وہ حرکت مت کیجیے گا جو شیخ صاحب نے آج ٹاک شو کے اندر کی. اس چیز کے بغیر ان سے بات کیجیے گا, یہ اچھی بات نہیں ہوتی, یہ گندی عادت ہے. آئی ہوپ آپ اس کو فالو نہیں کریں گے, میری آپ سے ریکویسٹ ہے. اچھا, اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے اور جو سوالات ہوئے, انہوں نے کہا کہ جی سوال کیا گیا کہ کیا آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے سارے ملک کو, انہوں نے کہا جی کہ کیا آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے سارے ملک کو ہولڈ پر رکھ دیں, یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا, یہ کہ ملک کو دلدل سے کیسے نکالنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی فوج نیشنل سیکیورٹی کا بہت بڑا حصہ ہے, اکنامک سیکیورٹی متاثر ہوگی تو نیشنل سیکیورٹی بھی متاثر ہوگی. یہ جنگ وہاں نہ پہنچ جائے کہ جہاں سب کے ہاتھ سے نکل جائے.
تو یہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے انہوں نے فرمایا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آخر کب تک، یا تو 15 سے 20 اگست تک الیکشن اناؤنس ہو جائیں، نئی حکومت آئے آ کر الیکشن اناؤنس کرے، یا پھر یہ والی حکومت تعینات کرے، نگراں حکومت بنے اور جنوری فروری میں الیکشن ہو. یعنی یہی دو آپشنز ہیں. نگراں حکومت کیسے تعیناتی کر سکتی ہے، یہ سوال کیا گیا ان سے. تو انہوں نے جواب دیا اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے عمران کے جب ان کی صدر کہہ رہی ہیں کہ لولی لنگڑی حکومت ہے، ادھر سے نواز شریف کے عجیب سے بیان آ رہے ہیں، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ، لیکن وہ بھی گھبرایا ہوا ہے کہ نون لیگ نیچے جا رہی ہے. شہباز شریف اور آصف زرداری دونوں الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں. آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے زیادہ بڑا ایشو یہ ہے کہ ان دو چوروں کے جو الیکشن لڑنے سے ڈرے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے کیا سارے ملک کو ہم نے نیچے لے جانا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت ایک ہی چیز ملک میں اسٹیبلٹی لا سکتی ہے، وہ ہے الیکشن. ایک حکومت نے 5 سال کے لیے ایک حکومت آئے 5 سال کے لیے، تو ہم یہ کیوں نہیں کر رہے؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ نومبر میں کیا ہوگا، پہلے تو سوچیں ابھی کیا ہوگا. یہ انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بات کی. تو یہی ساری باتیں عمران خان صاحب، یہی ساری باتیں جب آپ کو الیکشن کا کہا جاتا تھا تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے، اور آپ سے کہا جاتا تھا کہ الیکشن کریں، الیکشن اناؤنس کر دیں، یہ پہلے یہ ڈیمانڈ تھی، تو آپ اس وقت کیوں نہیں مانتے تھے؟ آج آپ حکومت میں نہیں ہیں تو اب آپ کو الیکشن چاہیے. کاش آپ اس وقت بھی ایسی ہی سوچ رکھتے، آپ اس وقت کہہ دیتے کہ اچھا یہ بات ہے تو آجو پھر الیکشن میں چلتے ہیں. آج آپ الیکشن چاہتے ہیں. دوسرا ایک اور پوائنٹ اس کے اندر انہوں نے فرمایا اپنے انٹرویو میں کہ جی ایک تو یہ 18ویں ترمیم نے جو ہے نا ہمیں پھنسا دیا ہے کہ جی نگراں حکومت بننی ہے تو اس کے لیے بیٹھ کے آپ کو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی، اور نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ آپ کو بنانا پڑے گا. چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہو یا چیئرمین نیب کی تعیناتی ہو، حکومت اور اپوزیشن کو جو ہے آپس میں بیٹھنا پڑے گا. تو میرے بھائی آپ کس قسم کا سسٹم چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آئین عمرانیہ چلے یہاں پہ، عمران خان صاحب ہر فیصلہ عمران خان صاحب کریں، اس میں کسی اور کا کوئی لینا دینا نہ ہو، صرف ایک شخص کے ارد گرد جو ہے نا وہ پورا سسٹم گھومتا رہے. آپ نے چیئرمین نیب کس کو لگانا ہے یہ عمران خان صاحب فیصلہ کریں، آپ نے چیف الیکشن کمشنر کس کو لگانا ہے یہ عمران خان صاحب فیصلہ کریں، نگراں حکومت کس کی آنی ہے یہ بھی عمران خان صاحب فیصلہ کریں. میرے بھائی آپ کے پاس ابھی بھی موقع ہے، آپ کے پاس ابھی بھی موقع ہے، اسمبلیوں کے اندر واپس جائیے تاکہ وہاں پہ جا کے ان تمام امپورٹنٹ تعیناتوں میں آپ اپنا حصہ ڈال سکیں. لاسٹ ٹائم بھی جب چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہوئی تھی سکندر سلطان راجہ کی، تو اس کے اندر بھی اپوزیشن لیڈر اور حکومت نے بیٹھ کے مل کے ڈیسائیڈ کیا تھا، اور نام آپ نے دیا تھا، یہ نام آپ کی طرف سے دیا گیا تھا جس کو اپوزیشن نے ایکسیپٹ کر لیا تھا. ایک تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، اچھا اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں چیف الیکشن کمشنر کا کہا اور ہم نے یہ نام دے دیا تو بعد میں ہمیں لوگوں نے کہا یہ تو نون لیگ کا بندہ ہے، یہ تو نون لیگ کا بندہ ہے. تو ہم نے جا کے پھر نیوٹرلز کو کہا، اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے کہا کہ یہ آپ نے کس کا ہمیں نام دے دیا آپ نے. تو یہ ساری باتیں اس وقت بولنی تھی نا، یہ ساری باتیں اس وقت کہہ دینی تھی. جڑے 36,000 انٹرویو دیتے نے اپنے پسندیدہ صحافیوں نے اس ویلے کہہ دینا سی جا کے کہ جی یہ جو چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہے نا یہ زبردستی ہم سے کروائی گئی ہے. بول دینا تھا. آج بولنے کا کیا فائدہ؟ آج آپ کی بات پہ کون یقین کرے گا؟ کوئی یقین نہیں کرے گا. مطلب بہت سی باتوں کے اندر جو ہے نا مجھے کوئی سر پیر نظر نہیں آیا. ایک چیز البتہ میں عمران خان صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں، یہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جی جس طرح ان کے ممنوعہ فنڈنگ یا فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا ہے، اسی طرح جو تحقیقات مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کے بارے میں ہو رہی ہے ان کی بھی تفصیلات آنی چاہیے، اور اب تو جلد از جلد آنی چاہیے تاکہ ادھر بھی پتہ لگے جڑے بھوت ادھروں نکلے نے ادھر کون کون سے بھوت وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، اس کی بھی تفصیلات معلوم ہونی چاہیے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.